بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان کنورٹ ہو گئے تھے، ہم تو فخر سے اس بات کو کہتے ہیں۔ زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی ہندو بھائی سے لے لو، کسی سکھ بھائی سے لے لو، کسی جینی دوست سے لے لو، کسی دلت بھائی سے لے لو، کسی بودھی سے لے لو، کن سے؟ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان کنورٹ ہو گئے تھے، ہم تو فخر سے اس بات کو کہتے ہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بیت اللہ کی مسجد میں جائیں، حالانکہ وہ اس وقت تک مسجد کا درجہ نہیں رکھتی تھی، غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے پروٹوکول بنا رکھا تھا کہ سفید چمڑی والے جائیں گے، کالی چمڑی والے اندر نہیں آئیں گے۔ انسانوں کے گلے میں غلامی کا توق ڈالا گیا، منڈیوں میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، عورتوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ بیٹیوں سے مجھے بات ایک یاد آ گئی، مجھے ایک نکاح میں میرٹھ جانا تھا، تو جب وہ نکاح کا دعوت نامہ میرے پاس آیا تو پتہ لگا کہ اس بیٹی کا تو نام ہی نہیں ہے دعوت نامے میں۔ جس سے نکاح ہونا ہے، اپنے والوں کا بھی کارنامہ آپ کو بتا دوں کہ جس بیٹی سے نکاح ہونا ہے اس کا نام ہی دعوت نامے میں نہیں ہے، کہ ملا جی نام نہیں چھاپا، کیا بات ہو گئی؟ آخر نہیں، یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ ہم بیٹی کا نام چھاپے، بیٹی کے باپ کا چھاپ دیا۔ اچھا جی، اس باپ کی 4 بیٹیاں ہیں، تم نے تو چھاپ دیا عبد الرحمن کی بیٹی سے محمد نثار کی شادی ہونے والی ہے، اب عبد الرحمن کی کون سی بیٹی سے ہونے والی ہے بھائی؟ بڑی سے ہونے والی ہے، چھوٹی سے ہونے والی ہے، مچھلی سے ہونے والی ہے، کہ سب سے چھوٹی درمیان والی سے ہونے والی ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، کائنات کے لوگ اتنے ظالم تھے، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، یہ محمد الرسول اللہ ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پوری طاقت سے اور پورے عظمت سے، پورے جاہ و جلال سے کہا تھا، فرمایا میرے صحابہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے جنہوں نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ نبی کہیں اپنی بیٹی کا نام لے کے، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اپنی بیٹی کا نام لے کے کہیں کہ بیٹی میری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں جی بیٹی کا نام تو کارڈ میں چھاپنا بڑی غیرت کی بات ہو جائے گی۔ اگر اتنی غیرت ہے تو پھر بارات لے کے کیوں گئے؟ اتنی غیرت تھی تو پھر دہیز کیوں لیا؟ اگر اتنی غیرت تھی تو یہ بہت بڑا جماوڑا اکٹھا کر کے لڑکی والوں پہ بوجھ کیوں ڈالا؟ اگر غیرت ہوتی تو صرف 5 لوگ جا کے نکاح پڑھ کے بیٹی کے سر پر چادر ڈال کے اپنے گھر میں لے آتے۔ غیرت اس کو بولتے ہیں، اور یہ کسی کی عزت کو، کسی کے نام کو، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کا نام غیرت نہیں ہے۔ اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے تب تو ہم اچھے مسلمان ہیں، اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی مولوی سے نہیں ملے گا۔ زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی ہندو بھائی سے لے لو، کسی سکھ بھائی سے لے لو، کسی جینی دوست سے لے لو، کسی دلت بھائی سے لے لو، کسی بودھی سے لے لو، کن سے؟ جن سے تمہارا بیپار ہے، جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے، جو تمہارے ساتھ پڑھے ہیں، یا جو جن کے ساتھ تم کالج میں پڑھتے ہو، جو تمہارے پڑوسی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو 2-3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو غریبوں کی خبر گیری کرنا چاہیے، دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح معاملہ ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان بن جاؤں، وہ تب بنے گا کہ جن سے ان کا معاملہ ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا ہی انہی مسلمان ہو جائے، اسلام یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کریں۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، کہ اسلام جو ہے وہ نیک کا مذہب ہے، اسلام دیانتداری کا مذہب ہے، اسلام کسی سے زیادتی نہیں سکھاتا۔ اب وہ کیسے سکھائے گا؟ وہ کیسے دوسرا بندہ کہے گا؟ وہ تبھی کہے گا نا کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں، اگر آپ غیروں کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اگر اٹھتی ہے تو شرم سے جھک جاتی ہے، تو وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، کبھی گندی نگاہ مجھ پہ نہیں ڈالی۔ اگر کوئی زیادہ پیسے غلطی سے دے گیا تو اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے حرام مال نہیں کھایا۔ اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے، ہم دیانتداری سے اس کی امانت کو واپس کر دیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے میری امانت کے اندر خیانت نہیں کی ہے۔
अगर किसी ने आपके पास अपनी बात भी अमानत रखी, यही तो नहीं ना सिर्फ अमानत पैसों की होती है, कुछ दोस्त अपनी इज्जत अमानत में रख जाते हैं, कुछ दोस्त अपनी बातें अमानत में रख जाते हैं। अब हम दूसरों को बताते फिरते हैं कि अच्छा जी ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो आप अगर दूसरों की अमानत ही नहीं रखते, फिर आप अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो। मुसलमानों, दुनिया प्यासी है, आज लोग तड़प रहे हैं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस तरह तड़प रहे थे, चक्की पीस रहे थे, रसूलुल्लाह ने जाके जख्मों पर मलहम लगाई। आज भी दुनिया प्यासी है और ये फन रसूलुल्लाह ने तुम्हें दिया है। एक सिर्फ कायनात में तुम ही हो जो छुआछूत का खात्मा कर सकते हो। कायनात में अल्लाह ने ये हिकमत तुम्हें दी है जो दूसरे को गले से लगा सकते हो। अल्लाह ने कायनात में ये निजाम आपको दिया है जो एक ही सफ में अमीर गरीब गोरा काला छोटा बड़ा खड़े हो सकते हो। अल्लाह ने कायनात में ये सिर्फ तुम्हारे में दी है कि गरीब का बच्चा हाफिज बनने के बाद सैयदों की मस्जिद में इमाम बन सकता है। मुसलमानों, बाहर निकलो अपने इस खोल में से और इस दुनिया को अपने गले से लगाओ। जो लोग तड़प रहे हैं उन तक मोहब्बतें पहुंचाओ, जिनको आपकी हमदर्दी की जरूरत है उन तक हमदर्दी पहुंचाओ। इसलिए नहीं कि हम उनको मुसलमान करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह ने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद इसलिए की थी कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जुल्म हो रहा था। हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा इसलिए मिलाना चाहते हैं, हम गरीबों के साथ इसलिए चलना चाहते हैं क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।